अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे प्यारे बच्चे आओ बच्चों मिलके खेले सुन्नते भी हम सीखे देखो मजा आ रहा है कितना आओ सब अच्छे बच्चे। الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ سارے بچوں سے مل کر پوچھتے ہیں ہمارے اس پیارے سے پروگرام کا کیا نام ہے؟ جی ہاں، اور ہمارے ساتھ آج سیٹ پر موجود ہیں اچھے ماشاء اللہ، اچھے بچے ہمارے ساتھ سیٹ پر موجود ہیں، بچیاں بھی ہمارے پاس سیٹ کے اوپر موجود ہیں۔ ان سے بھی کچھ باتیں انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں گے اور آپ لوگوں سے بھی کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ پروگرام کے اندر شامل رہنا ہے، توجہ کے ساتھ جو سوالات ہوں گے ان کے جوابات بھی آپ لوگوں نے دینے ہیں۔ سیگمنٹس کی طرف چلیں گے لیکن اس سے پہلے بیان کریں گے درود پاک کی ایک فضیلت، سنیں گے انشاءاللہ توجہ کے ساتھ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک بھیجا، کتنی بار؟ ایک بار درود پاک بھیجا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے سنیے، اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک بھیجے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور جو مجھ پر 100 بار درود پاک بھیجے، ایک والے پر کتنی ہے؟ 10 والے پر کتنی ہے؟ فرمایا، اور جو مجھ پر 100 بار درود پاک بھیجے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے آزاد یعنی بری کر دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور صرف اتنا نہیں بلکہ ایسے شخص کی فضیلت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ پاک قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھنے کی فضیلت ہی فضیلت ہے، تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ درود پاک کو اپنے معمول کا حصہ بنائیں۔ اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے کھاتے پیتے جب یاد رہے کوشش کر کے درود پاک کو پڑھتے رہا کریں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم تو ہوتا ہے اور اس کو ہم فضول کاموں میں صرف کر رہے ہیں۔ جیسے بچے اسکول جا رہے ہیں، والد صاحب کے ساتھ بائک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یا اسکول کی وین ہے اس کے اندر بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں، اب کام کوئی بھی نہیں ہے، فالتو ادھر ادھر مستیاں کرنی ہیں، ادھر ادھر شور شرابہ کرنا، اس سے بہتر کیا ہے درود پاک پڑھتے ہوئے جائیں۔ اسکول سے واپس آ رہے ہیں، ٹیوشن جا رہے ہیں، کوچنگ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، راستے میں درود پاک پڑھتے ہوئے جائیں۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ممکنہ طور پر اس کی برکت کا ایسا نزول ہو کہ اگر کوئی حادثہ ہونے والا ہو تو حادثہ رک جائے، کیونکہ درود پاک یہ مشکلات اور پریشانیوں کا حل بھی لاتا ہے۔ اگر کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی ٹینشن ہے تو کیا کرنا ہے؟ درود پاک پڑھو، انشاءاللہ العزیز درود پاک کی برکت سے پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہوں گی۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ آپ سب نے اونچی آواز سے درود پڑھنا ہے۔ پڑھیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک پیارا سا سیگمنٹ شامل کرنے کا، اور وہ سیگمنٹ ہے پویم کا سیگمنٹ۔ آپ کو سنائی جائے گی ایک پویم اور ساتھ میں دکھائی بھی جائے گی، آپ نے دیکھنا بھی ہے، اس کو سننا بھی ہے، اور اس میں سے ہوں گے کچھ پیارے پیارے سے سوال و جواب۔ سوال میں کروں گا اور آپ کیا دیں گے؟ جواب۔ کوئی بھی سوال ہو سکتا ہے، فلاں چیز کا کلر کیسا تھا، فلاں چیز کون سے اس میں چیزیں تھیں، وہ بندہ تھا تو اس کے کپڑے کس طرح کے تھے، کیا اس سے سیکھنے کو ملا، کوئی بھی سوال آپ سے XYZ ہو سکتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ سننا ہے اور اس کا جواب جس کو آتا ہوگا اس نے ہاتھ کو صرف اوپر بلند کرنا ہے اور آپ سے پھر اس کے سوال کا جواب لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی؟ تو تیار ہیں آپ لوگ؟ تھوڑے بچے تیار ہیں؟ سارے بچے تیار ہیں؟ بھئی سارے بچے تیار ہیں؟ اور بچیاں بھی تیار ہیں؟ چلیے پھر دکھائیے سیگمنٹ، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے پویم۔ دیکھو مزہ
सब अच्छे बच्चे। इत्तेहाद में बरकत है, इत्तेहाद में बरकत है। एक जंगल में दो बैल मिलजुल करके रहते थे, है दोस्ती पक्की अपनी ये दोनों कहते थे। एक जंगल में दो बैल मिलजुल करके रहते थे, है दोस्ती पक्की अपनी ये दोनों कहते थे। हर काम साथ करते एक साथ घूमते थे। जंगल में एक शेर, जंगल में एक शेर, जंगल में एक शेर इन दोनों को खाने का प्लान बना रहा था, मगर कामयाब नहीं हो रहा था। शेर जब भी हमला करता तो दोनों मिलकर उसका मुकाबला करते और उसे भगा देते। एक दिन उस शेर को आइडिया आया, लोमड़ी को उसने पास बुलाया, कहा लोमड़ी जाओ जाओ जाओ, बैल के कान भरो और दूसरे बैल से उसकी लड़ाई करा दो। इत्तेहाद में बरकत है, इत्तेहाद में बरकत है। लोमड़ी उस बैल के पास गई, कहा बैल तुम्हें कुछ पता भी है, जब शेर तुम दोनों पर हमला करता है तो तुम्हारा दोस्त तुम्हें लड़ने के लिए आगे क्यों कर देता है? पता नहीं, पता नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं। मैं बताती हूँ, वो इसलिए ऐसा करता है ताकि तुम मारे जाओ और वो बच जाए। ऐसे मतलबी दोस्त से दोस्ती अच्छी नहीं। बैल परेशान हो जाता है और हिरनी के पास जाकर मशवरा करता है। हिरनी कहती है लोमड़ी तुम दोनों में लड़ाई कराना चाहती है, तुम उसकी बात नहीं सुनना। बैल ने चालाक लोमड़ी की बातों में आकर दूसरे बैल से दोस्ती तोड़ दी। हाँ, शेर का प्लान कामयाब हुआ। अगले दिन शेर ने पहले वाले बैल पर हमला कर दिया। बैल अकेला होने की वजह से शेर का मुकाबला नहीं कर सका और शेर ने उसे खा लिया। फिर दूसरे दिन शेर ने दूसरे बैल को खा लिया। इस तरह इत्तेहाद खत्म होने की वजह से दोनों शेर का शिकार बन गए। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिला कि किसी की बातों में आकर अपनों से नाराज नहीं होना चाहिए और कोई काम करने से पहले किसी नेक अक्लमंद इंसान से पूछ लेना चाहिए कि अगर हम इत्तेहाद के साथ रहें तो दुश्मन से हमारी हिफाजत होती है, और अगर हम मिलकर ना रहें या दूसरों की बातों में आकर अपनों से दूर हो जाएं, तो फिर दुश्मन हमें नुकसान पहुंचा सकता है। हमारे प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सारे मुसलमान एक इमारत की तरह हैं जिसका एक हिस्सा दूसरे को ताकत पहुंचाता है। क्या बात है, माशाल्लाह, बड़ी ही शानदार आपको पोयम सुनाई गई और बहुत ही प्यारी प्यारी बातें भाई इसमें हमें सीखने को मिली हैं। कुछ सवालात आप लोगों से करते हैं, देखते हैं आप लोगों ने इस पोयम से क्या सीखा और कितने गौर से इसको देखा और सुना। ठीक है जी, पहला सवाल करता हूँ, देखता हूँ कौन सा बच्चा जवाब देता है। हाथ उठाना। ठीक है जी, पहला सवाल ये है कि इस पूरी पोयम के अंदर कितने जानवर थे और कौन कौन से थे? मतलब कितनी किस्म के थे? आप देंगे जवाब? चलिए बताइए कि कितनी किस्म के थे। पहले तो बताएं कितने थे? पहले 3 4 देख लें, 3 से 4 हो गए, 4 से 5 होंगे? नहीं, इतने पे काफी है, यहाँ ब्रेक लग गई है। चलें, 4 कौन कौन से? एक बताएं पहले। लोमड़ी, बस लोमड़ी पर आप ब्रेक लगाएंगे। आप बताइए दूसरा। शेर। और वहां से कोने से बताएं आप जरा। बैल। अच्छा भाई, यहाँ से कोई बच्ची बताएंगी? एक और रह गया। क्या क्या हो गए वैसे बताएं? बैल, शेर, लोमड़ी। एक चीज रह गई है जिसके पास वो बाद में गया था मशवरा करने के लिए। पहले लोमड़ी से किया, फिर उसके बाद किया। आप बताएंगी? चलिए इनको माइक दीजिए, जल्दी से माइक आगे बढ़ाएं। लोमड़ी तो हो गई ना, चौथी चीज है।
फॉक्स के अलावा एक और भी चीज? जी, शेर। क्या चीज? शेर। शेर। शेर भी हो गया। अच्छा, कोई और बताएगा? चलें, ये कोने वाले बच्चे को दीजिएगा माइक जरा, यहाँ से जो है। आप क्या कहते हैं? हिरन। हिरन। दिखाएंगे भी स्क्रीन के ऊपर क्या 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 कौन कौन सी चीजें थी। दिखाइए भाई, कौन कौन सी चीजें। देखते हैं। शेर आ गया है, ठीक है जी, इसमें गाय भी आ गई है, बैल भी आ गया, और जनाब लोमड़ी भी आ गई। एक चीज रह गई है, क्या है ये? हिरन। हिरनी भी बोलते हैं इसको, हिरन भी बोल रहे होते हैं। ठीक है जी, चलें जी, माशाल्लाह, ये 4 चीज़ें हो गई हैं। ठीक है जी, अगला सवाल करते हैं आप लोगों से, और वो ये है कि शेर का जो हमला था वो बार बार नाकाम क्यों हो रहा था? बड़ी उसने कोशिश की कि भाई मैं इनके ऊपर हमला आवर हूँ, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं कामयाब हो पा रहा था? आप बताइए, जो आगे बैठे हैं तो दीजिएगा। मैं सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से लेना होता है जी। उन दोनों ने दोस्ती तोड़ दी थी। दोस्ती तोड़ दी थी, इस वजह से शेर का हमला कामयाब नहीं हो पा रहा था। ये कहते हैं सवाल भी तवज्जो से सुनना होता है। अपने से बिल्कुल पीछे वाले को दीजिएगा। आप क्या कहते हैं? भाई शेर बार बार हमला कर रहा है, कामयाब नहीं हो पा रहा। वो दोनों साथ मिलकर मार रहे थे उसको। हाँ, जब भी हमला होता तो दोनों क्या करते? साथ मिलकर अपने आप को बचाते। भाई दोनों एक दूसरे को मिलकर बचाया करते थे। हैं, क्या बात है। अच्छा जी, तो इसी का समझ लें उलट कर लेते हैं और अगला आसान सा सवाल कर लेते हैं कि भाई फिर शेर कामयाब कैसे हुआ? भाई शेर कब से हमला कर रहा है, दोनों मिलकर ही उसका अपना बचाव कर रहे हैं, एक दूसरे को भी बचा रहे हैं, मिलकर एक इत्तेफाक के साथ है। लेकिन वो पीछे वाले से पूछते हैं भी शेर कामयाब कैसे हुआ? क्योंकि उन दोनों ने दोस्ती तोड़ दी थी। उन्होंने दोस्ती को क्या किया? तोड़ दिया। एक दूसरे से क्या करना? लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। और जब कोई आपस में बंदे आपस में लड़ जाते हैं तो नुकसान फिर उनका अपना होता तो होता ही है। फायदा किसका होता है? हाँ, ये भी तो पता चला, फायदा किसका होता है? दुश्मन फायदा उठा लेता है, क्योंकि वो तो होता है मौके की तलाश में। भाई दुश्मन तो देख रहा होता है मौका मिले मैं अपना वार करूं। इसी तरह इंसानों के अंदर भी हो रहा होता है। भाई जो दूसरी तरफ का बंदा होता है, जो दुश्मन होता है, वो ताक में होता है, और जैसे ही आपने उसको मौका दिया वो आपके ऊपर जो है वो अटैक कर देता है। तो इसलिए इत्तेफाक और इत्तेहाद एक अजीम शान नेमत है। लड़ाई और झगड़ा नहीं होना चाहिए। सही है जी। अगला आप कोई और सवाल कर लें। शेर का कदर किस तरह का था? सवाल आसान हो गया। कौन कौन बताएगा? चलिए इनको दीजिए माइक जरा। जी, कोने वाले को दे माइक। इनको देना, इनको आपसे तो हो गया, उनसे भी तो लेंगे थोड़ा बहुत कुछ। येलो कलर का था, पूरा येलो था और रेड। येलो और रेड कलर का था। चलिए जी, और कौन सा बच्चा है वो दीजिए, उनको दीजिए जरा। सेकंड रो में जो बैठे हैं आपके पास माइक है ना? ब्राउन और ऑरेंज। ब्राउन और ऑरेंज। अच्छा, ब्राउन और ऑरेंज। भाई चीता था या शेर था? शेर था। शेर था। अच्छा जी, आप बताइए, आप क्या कहते हैं? भाई माइक दिया जाए इनको, फिर दिखाएंगे हम आपको। येलो और डार्क ब्राउन। येलो और डार्क ब्राउन, आप करीब करीब पहुंच गए जी। ऑरेंज और डार्क ब्राउन। ऑरेंज और डार्क ब्राउन, वो पीछे वाले बच्चों को दीजिएगा, आखिरी बच्चा फिर देखेंगे। डार्क ब्राउन एंड लाइट ब्राउन। डार्क ब्राउन और लाइट लाइट ब्राउन। चलें जी, आप ब्राउन ब्राउन के अंदर ही हैं, आप भी बताएंगे। चलें भाई, ये बड़ी उससे हाथ उठा रहे हैं, बताइए। और डार्क ब्राउन। येलो और डार्क ब्राउन, देखिए जी कौन सा कलर है? येलो है, डार्क ब्राउन है, या क्या है? चलिए जी, इसको येलो ही कहा जाएगा। येलो और डार्क ब्राउन, और वाइट भी तो आ रहा है बीच में, उसके मुंह का हिस्सा है आगे का, वो कौन सा है? वाइट कलर का आ रहा है। चलिए जी, माशाल्लाह, क्या बात है, जिंदाबाद, बहुत अच्छा हो गया। इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? कौन बच्चा बताएगा? कोई बच्ची नहीं बताएंगी? कोई बच्ची हमारे साथ कोई पार्टिसिपेट करें, कुछ बताएं। आप लोगों से कोई सवाल कर लें, कोई आसान आसान से। क्या करेंगी? शुरू के अंदर 2 बेलें घूम रही थी। कहाँ घूम रही थी वो? मुश्किल हो गया ये सवाल भी, हैं? आप बताएंगे? चलिए बताइए। दें भाई माइक इनको सीधे हाथ से जी। जंगल में घूम रही थी। जंगल के अंदर घूम रही थी, वो पीछे वाले को दें। कुएं के आगे पीछे घूम रही थी। कुएं के आसपास घूम रही थी। दिखाएं आपको कहाँ घूम रही थी? आप बताएं जरा जी। भाई तस्वीर भी लगा दे जरा स्क्रीन पर, देखें। आप बताइए जब तक। जंगल में घूम रही थी। देख लें कहाँ घूम रही थी वो, कौन? और चले वो पीछे वाले से भी पूछते हैं जब तक। पीछे वाले क्या कहते हैं? बिल्कुल, कहानी जब शुरू हुई थी उस टाइम पे वो घूम रही थी कहीं जी।
बाग में आगे भाई काफी सारी जगह आ गई हैं घूमने फिरने के लिए उनके पास। कुएं के आसपास, जी जंगल में कुएं के आसपास। जंगल में कुएं के आसपास। देखें भाई, दिखाइए कहाँ थी वो और क्या करके आ रही थी वो। क्या हो रहा है यहाँ पे भाई, किस चीज के आसपास है ये? देखें वीडियो के अंदर भी आ गया माशाल्लाह। कुएं के आसपास वो जो है वो क्या कर रही हैं, घूम रही हैं। क्या बात है जी माशाल्लाह। शेर ने उनके ऊपर कर दिया हमला। अल्लाह अकबर कबीरा। मैंने एक सवाल किया था भी, इससे सीखने को क्या मिला, कौन बताएगा? चलिए आप बताइए, जो आगे बच्चे बैठे हैं। कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। मिलजुल कर रहना चाहिए, और अगर लड़ झगड़ लिया फिर क्या होगा? फिर दुश्मन उसका फ़ायदा उठा के हमारे ऊपर हमला कर सकता है। कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। आप भी कुछ कहेंगे भाई? देखें ये कोने वाले बच्चे क्या कह रहे हैं, दीजिए माइक इनको ज़रा। माइक जल्दी जल्दी आगे बढ़ाया करें भाई, एक ही माइक चल रहा है यहाँ पे। हमें दूसरों की बातों पे आकर अपने दोस्त से दोस्ती नहीं तोड़नी। ये बात देखें, ये ज़बरदस्त बात आ गई। कोई दूसरों की बातों में आकर क्या करना है, लड़ाई नहीं करनी है, झगड़ना नहीं है दूसरे के साथ। क्योंकि जो दुश्मन है वो तो मुख्तलिफ चालें चल रहा है ना। तो उसने पहले तो आपको किसी तरीके से तोड़ने की कोशिश की, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, नहीं हो सका। अब वो किसी तीसरे बंदे को बीच में डाल रहा है। जैसे शेर ने क्या हरकत की थी, किस किस को बीच में डाला? लोमड़ी को, और भूल गए किसको डाला? हिरन को। हिरन को भाई, लोमड़ी को भी डाला था, बाद में हिरन को भी तो डाला था भाई। हिरन को नहीं बाद में डाला था? हिरन फिर किस काम के लिए आई थी? हिरन भी तो आई थी बीच में भी, हिरन भी तो इस मकसद के तहत आई थी। उसको भी तो उसने कहा था कि जाओ जाके तुम बात करो। तो बहरहाल क्या हुआ कि भाई दूसरों की बातों में आकर अपना नुकसान जो है वो नहीं करना, कि भाई किसी से दोस्ती तोड़ दी। अब मैं ये आखिरी बात करके फिर अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे कि वो एक बाबा जी थे, उन्होंने अपने बेटों को जो है ना वो वसीयत करनी थी और समझाना था कि भाई मिलजुल कर रहने में कितनी बरकत होती है। तो वो बाबा जी से मुराद ये कि वो एक बड़ी उम्र के थे, वो एजेड थे, ज़ाहिर है वालिद होंगे उनके। तो उन्होंने अपने बेटों को बुलाया, और बेटों को बुला के हर एक को एक एक, आप समझ लें मिसाल देने के लिए समझा रहा हूँ, कि एक पतली सी एक स्टिक सी दी, बोले इसको तोड़ो। उन्होंने क्या किया, यूँ किया, तोड़ दिया। अब उन्होंने क्या किया कि जितने भाई थे, मिसाल 5 भाई थे, तो 5 स्टिक एक साथ जोड़ के हर बेटे को दी, बेटा ये लो तोड़ो। अब वो चूँकि एक से ज़्यादा हो गई थी, 5 मिलकर एक तो मोटी हो गई। अब उन्होंने कोशिश की तो वो टूटी नहीं। तो उन्होंने कहा बेटा मैं बस तुम्हें ये समझाना चाह रहा था कि तुम 5 भाई हो, अगर तुम मिलजुल कर रहोगे तो कोई दुश्मन तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकेगा। और अगर तुम बिखर गए, अलग अलग हो गए, तो फिर आजमाइशें, परेशानियां जो कि एक इत्तेहाद और इत्तेफाक की बरकत से नहीं आती हैं, वो फिर तुम पर आना शुरू हो जाएंगी। दुश्मन हमला आवर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो देखेगा भी ये बंदा तो कमज़ोर हो गया, अब इसके साथ दूसरा कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, इसलिए आप इसके ऊपर हमला कर दो, या इसको नुकसान पहुंचाओ, इसको तकलीफ़ पहुंचाओ, जो इसके साथ जो है वो आप मामला कर सकते हो कर लो। तो इत्तेफाक जब होता है, इत्तेहाद जब होता है, जब यूनिटी होती है, आप एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं, तो उसकी बरकतें आपको मिलती हैं। और अगर आप पड़ोसी होकर भी एक दूसरे की मदद ना करें, तुम अपने घर पे खुश, मैं अपने घर पे खुश, तुमसे मेरी बात नहीं है, मेरी तुमसे बात नहीं है, और बाज़ वक़्त क्या हो रहा होता है कि भी हम जो है वो जनाजे के ऊपर भी नहीं आएंगे, मेरे जनाजे पे भी नहीं आना, और इस तरह करके एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करके बात ख़त्म कर देते हैं। ये बात बुरी नहीं होती है, तो नुकसान होता है। अल्लाह पाक हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ। चलें भाई, अगला सेगमेंट है सवाल जवाब। उसकी तरफ भी जाना है, लेकिन कुछ कॉल्स हमारे पास हैं। आइए देखते हैं कि कौन है, कहाँ से, क्या कह रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद अहमद रजा है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी अहमद भाई। प्रोग्राम में अच्छे बच्चे और सिकमिश होने जा रहा है ड्राई ड्राई फ्रूट। फ्रूट। तो सुनते हैं आज का हमारा जो ड्राई फ्रूट है वो है किशमिश। किशमिश वाह। को उर्दू में क्या बात। किशमिश, इंग्लिश में रेनेस और अरबी में जबीब कहते हैं। ये चावल में यूज होती है, इसी तरह अच्छा। बहुत सारे मीठे पकवान में भी यूज होती है, हाँ जैसे कि केक, हलवा वगैरह में यूज होती है। ये यादाश्त, दिल और खून की कमी के लिए बहुत मुफीद है। ये भूरे रंग की होती है और कभी कभी ब्लैक रंग की भी होती है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी को अपनी नेमतों पर शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों, मेरा आपसे ये सवाल है कि किशमिश कौन कौन खाता है? जवाब दीजिए जज़ाकल्लाहु खैरा। हाँ बात है माशाल्लाह। भी आज तो किशमिश पे बात की है, और ये ड्राई फ्रूट में तो वो चीज़ है कि जो आप कह सकते हैं कि बड़ी सस्ती है, कोई इतनी महंगी भी नहीं। अगर आप चाहें तो 50 रुपए की, 30 रुपए की भी अगर आप चाहें तो आपको आसानी से मिल जाएगी, किसी भी जनरल स्टोर से मिल जाएगी।
آپ تھوڑی تھوڑی لے کر بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، بڑے فائدے ہیں اس کے۔ اچھا یہ کشمش ہوتی کیا ہے؟ اصل میں یہ انگور ہوتا ہے، اس انگور کو سکھایا ہوا ہوتا ہے، تو انگور کے اندر کیا ہوتا ہے؟ رس ہوتا ہے، شیرہ ہوتا ہے، اس کو سکھا دیں تو وہ کشمش بن جاتی ہے۔ اگر جو ہے وہ جو ہرے سے کلر کے جو انگور ہوتے ہیں یا پیلے سے ہوتے ہیں ان کو سکھا دیں تو پھر وہ ایک بھورا کلر، انہوں نے بتایا کہ بھورے کلر کی وہ بن جاتی ہے۔ اور اگر بلیک کلر کے کھجور ہیں اس کو سکھایا ہے اور اس کی کشمش بنائی ہے تو پھر وہ کون سے کلر کی بنے گی؟ بلیک۔ بھائی کس کس چیز میں استعمال ہوتی ہے؟ ویسے تو آپ ویسے بھی کھا سکتے ہیں، لیکن آپ بتائیں ذرا کس کس چیز میں؟ حلوے میں استعمال ہوتی ہے۔ بھائی بچیاں بتائیں گی، آپ نے کشمش کھائی ہے؟ نام بتائیں اپنا۔ انابیہ کشمش کھائی ہے آپ نے؟ کس چیز میں کھائی ہے؟ کس فارم میں کھائی ہے آپ نے؟ کچھ بتائیں، کیسے کھائی؟ ویسی کشمش کھا لی؟ حلوے میں ڈلی ہوئی نہیں کھائی؟ کھائیے تو بتائیں نا، آپ نے کس چیز میں ڈال کے کھائی ہے یا ڈلی ہوئی ہو تو آپ نے کھا لی ہو؟ میرے ذہن میں تو بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں، بھئی آپ لوگوں کے ذہن میں نہیں آنی؟ چلیں ان کو مائک دیں ذرا، یہ بچے جی کیا کہتے ہیں آپ؟ بھائی کیک میں، کیا بات ہے، بھی کیک میں بھی ڈلتی ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ حلوہ کے ساتھ۔ حلوے کے ساتھ، کیا بات ہے۔ چلیے آپ بتائیے، جو چیز ہوگی وہ چیز ریپیٹ نہیں ہوگی جی۔ کھیر میں، کیا بات ہے، برابر والے کو۔ چاول میں۔ چاول میں، کون سے چاول میں؟ بریانی میں تو نہیں ڈلتی۔ جو سادے چاول ہوتے ہیں۔ سادے چاول، کیا بات ہے بھائی، جو بوائل کیے ہوتے ہیں وائٹ والے، دال ڈال کے جس پہ کھاتے ہیں، اس میں کشمش بھی ڈلی ہوتی ہے؟ ہاں ڈالتے ہیں بھائی، مجھے ایسے سفید چاول بتائیں جس میں کشمش ڈلی ہوتی ہے۔ اچھا چاول میں ڈلتی ہے، وہ اس کا ایک نام ہے، اس ڈش کا ایک نام ہے، کوئی بتائے گا؟ پیچھے والے بتائیں گے۔ میٹھے چاول میں۔ میٹھے چاول کا بھی ایک نام ہوتا ہے نا، میٹھے چاول تو کہتے ہیں جی زردہ۔ بھائی زردے میں بھی ڈلی ہوتی ہے، کیا بات ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں ذرا پیچھے والے بچے؟ سوئیاں میں بھی ڈلی ہوتی ہے۔ سوئیوں میں بھی ڈلتی ہے، شیر خورما بھی جس کو کہہ رہے ہوتے ہیں اس میں بھی ڈل رہی ہوتی ہے، اور ویسے بھی اگر آپ نے سوئیاں بنائی ہیں اس کے اندر بھی جو براؤن سوئیاں بنتی ہیں بھنی ہوئی، اس میں بھی ڈالتے ہیں، کیا بات ہے۔ وہ پیچھے والے کو بتائیں پھر آگے چلیں گے اگلی کال کی طرف۔ جی سوئیوں میں، سوئیاں تو ہو گئی نا، کوئی نئی چیز نہیں بتائیں گے؟ ربڑی کھیر میں، کیا بات ہے، سبحان اللہ، کھیر سے ربڑی کھیر کر دیا آپ نے، سبحان اللہ۔ اگلی کال دیکھتے ہیں کون ہے، کیا کہہ رہے ہیں جی۔ میں نورواڑی سے بول رہی ہوں، میں آپ کو مدی مدد سناؤں گی۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صدار کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ دعوت اسلامی زندہ باد، کتمنی چاہے ہمارا منی چاہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، زندہ باد۔ بھائی کوئی بچہ زوردار نعرہ لگائے دعوت اسلامی زندہ باد، کوئی لگائے گا؟ کون سا لگائے گا بچہ؟ آپ لگائیں گے؟ بھائی ان کو مائک دیں ذرا، زوردار نعرہ لگانا ہے، دعوت اسلامی زندہ باد۔ دعوت اسلامی زندہ باد۔ تھوڑی سی بھی زوردار نہیں آ سکا یہ۔ دعوت اسلامی زندہ باد۔ دعوت اسلامی زندہ باد۔ کونے والے بچے دعوت اسلامی زندہ باد۔ آپ کے پاس مائک ہے، چلیں آپ ہی لگا دیں، پھر ایک اگلی کال کی طرف بڑھیں گے۔ دعوت اسلامی زندہ باد۔ دعوت اسلامی زندہ باد۔ زندہ باد بھائی، زندہ باد تو انہوں نے بولنا ہے نا، آپ نے کہنا ہے دعوت اسلامی، یوں کر کے، دعوت اسلامی زندہ باد۔ ماشاءاللہ جی، اگلی کال۔ میں آج آپ کو نعت شریف سناؤں گی۔ سنائیے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ دعوت اسلامی زندہ باد، ماشاءاللہ، ہمارا من چینل۔ کیا بات ہے جی، ہمارا مدنی چینل، اس کو دیکھا بھی کریں اور اس کی دعوت بھی دیا کریں۔ بھئی یہ آپ نے دیگر بچوں کے ساتھ بھی تو شیئر کرنا ہے نا، کتنے پیارے پیارے پروگرامز آپ کے لیے تیار کیے جاتے ہیں۔ ابھی ہمارا پروگرام ختم ہوگا تو لائف آف محمد شروع ہو جائے گا، تو کتنے پیارے پیارے پروگرام ہیں، اتنی اچھی اچھی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ 5:45 بجے قرآن ٹائم پروگرام شروع ہو جائے گا، تو سیکھتے رہا کریں، دیکھتے رہا کریں، برکتیں آپ کو ملتی رہیں گی۔ اور اگر سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں تو ساتھ میں اس کو شیئر بھی کر دیا کریں، تاکہ آپ تو دیکھ ہی رہیں، دیگر لوگ بھی دیکھ لیں گے، جو آپ کے ساتھ ایڈ ہوں گے وہ ان لوگوں تک بھی وہ چیز چلی جائے گی اور وہ بھی اس کو دیکھ لیا کریں گے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ چلیں جی سیگمنٹ اگلے کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے سوال جواب۔ دیکھو مزہ آ رہا ہے کتنا، آؤ سب اچھے بچے۔ یہ جی ماشاءاللہ سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے، سوال جواب۔ آپ یہاں کھڑے ہوں گے بھی، آپ کے پاس مائک نہیں ہے، آپ کس چیز میں بولیں گے؟ کسی چیز میں تو بولنا ہوگا، مائک لے لیجئے پیچھے سے، بھائی ان کو مائک دیجئے۔
چلیے اچھا آپ نے کھڑے اس طرح ہونا ہے کہ بالکل ریلیکس ہو کے کھڑے ہوں گے اور آپ کا دوسرا ہاتھ یہاں باندھیں. ٹھیک ہے چلیے جی. اب آپ جو ہے وہ شروع کریں گے. پہلا سوال مقداد بھائی سے کریں گے یوسف بھائی سے کریں گے؟ مقداد کون ہے یوسف کون ہے؟ آپ کون ہیں؟ یوسف بھائی. بھائی کیا بتائیں گے نا؟ یوسف بھائی. اور آپ کا نام کیا ہے؟ مقداد بھائی. ماشاء اللہ بھائی اپنا نام بتاتے ہوئے بھائی بتا رہے ہیں. کیا بات ہے. مقداد بھائی آپ سے سوال کروں میں پہلے. جی مائک مجھے دیجیے گا. سوال آپ سے میں کرنے جا رہا ہوں اسلام کے پہلے خلیفہ. دونوں ہاتھ باندھیں گے. چلیے اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک پیارا سا فرمان سنائیں گے؟ اللہ باقی فرما برداری کرے. مائک میں تو بتایا ہی نہیں. مائک تو میرے ہاتھ میں ہی رہ گیا. چلیے بتائیے. اللہ باقی فرما برداری کرو. ارے بھائی اللہ پاک کی فرما برداری کرو. مقداد بھائی کیا آپ نے پیارا فرمان سنایا. بھائی اللہ پاک کی فرما برداری کرنی ہے. فرما برداری مطلب کیا ہے بھائی؟ جو اس نے حکم ارشاد فرمائے ہیں ان باتوں پر کیا کرنا ہے؟ ان احکامات کو بجا لانا ہے, اس کے اوپر عمل کرنا ہے. کیا بات ہے. مائک آپ کے ہاتھ میں واپس آ جائے گا اور آپ نے جو ہے وہ سنانا ہے جناب سیدنا ابوبکر صدیق کا ایک اور پیارا سا فرمان. کسی مسلمانوں کو اپنے ہاتھوں سے نقصان نہ پہنچایا کرو. دوبارہ ریپیٹ کریں گے. کسی مسلمان نو نہیں, یا آپ جمع کی طرف چلے گا, واحد پر رہیں. کسی مسلمان کو اپنے ہاتھوں سے نقصان نہیں پہنچایا کرو. پہنچاؤ. دوبارہ بتا دیں پھر. کسی مسلمان کو اپنے ہاتھوں سے نقصان نہ پہنچاؤ. جی کسی مسلمان کو اپنے ہاتھوں سے نقصان نہ پہنچاؤ. اب نقصان ہاتھوں سے پہنچانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کو مار دیا, وہ بیچارہ جو ہے اس کا منہ سوج گیا. کتنی بری بات ہے. ایسا کام تو نہیں کرنا چاہیے. اچھا کسی کو جو ہے نا وہ دھکا دے دیا. بچے کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کا کام. دھکا دے دیا, وہ سیڑھی اتر رہا ہے اس کو یوں کر کے دھکا دے دیا. اچھا ہاتھ کے ساتھ پاؤں یوں کر دیا اس کو ہلکا سا, اب وہ گر گیا. وہ بندہ جا رہا ہے پیچھے سے, بچہ جا رہا ہے, اس کو پاؤں یوں کر کے گرا دیا. یہ کتنی بری بات ہے. اچھا کسی کی پینسل چھپا دی, یہ بھی تو ہاتھ سے نقصان پہنچایا ہے نا. پینسل چھپا دی. کوئی کچھ کھا رہا ہے تو جا کے جو ہے نا اس کو ہاتھ یوں کر کے مار دیا, کھانے والی چیز نیچے گر گئی. تو یہ اچھی عادت تو نہیں ہے نا, بری بات ہے. چلیے جی دوبارہ چلیں گے مقداد بھائی کی طرف. مقداد بھائی آپ سے سوال یہ, سوتے ہیں؟ بھائی کیوں بتائیں, سوتے ہیں, نیند پوری کرتے ہیں؟ آپ یہ بتائیں کس کروٹ پر لیٹنا سنت مبارکہ ہے؟ سیدھی کروٹ پہ. کیا بات ہے بھائی. سیدھے ہاتھ کی طرف آپ آ جائیں, یعنی سیدھی کروٹ کے اوپر لیٹیں تو یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ سنت ہے. اور اس سنت کے اوپر ہمیں جو ہے وہ عمل بھی کرنا چاہیے. کیا بات ہے بھائی. آپ سے سوال کریں گے یوسف بھائی, اذان کا سلسلہ کس نبی علیہ السلام کے مبارک دور سے شروع ہوا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لفظ نہیں آ سکا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمارے یوسف بھائی کا جواب درست ہے. جی کیا بات ہے, ماشاء اللہ. اگلا سوال کریں گے یوسف بھائی سے کہ مقداد بھائی سے؟ مقداد بھائی آپ سے کر لیں. سوال آپ سے یہ ہے کہ جنت میں جو سارے مسلمان ہوں گے وہ آپس میں کس زبان میں بات چیت کر رہے ہوں گے؟ بھائی مائک تو آپ کو قریب کرنا ہی پڑے گا. عربی زبان میں, عربک لینگویج کے اندر بات چیت کر رہے ہوں گے. تو بات تو یہ ہے کہ بھئی وہاں پر لوگ اردو والے بھی ہوں گے, انگلش والے بھی ہوں گے, ساری زبانوں کے لوگ ہوں گے. کوئی پنجابی بولتا ہے, کوئی پشتو بولتا ہے, کہ کوئی پشتو ایسی بولتا ہے کہ اس کو اردو سمجھ میں نہیں آتی ہے, کوئی پنجابی ایسی بولتا ہے کہ اردو سمجھ میں نہیں آتی ہے, انگلش والے کو اردو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, عربی والے کو اردو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو مختلف زبانوں والے ہوں گے. بھئی وہاں عربی کیسے پہچانیں گے, عربی کیسے بولیں گے؟ وہاں جا کے سب کو عربی آ جائے گی. بھائی جب جنت میں جائیں گے سب کو عربی کیا ہے؟ آ جائے گی. چاہے کوئی پنجابی ہو, سندھی ہو, عربی ہو, سرائکی ہو, انگلش والا ہو, جو بھی زبان بولنے والا ہو, اس کو عربی آٹومیٹک. کیونکہ اہل جنت کی زبان کون سی ہے؟ عربی. بھائی بچے آج تھوڑا سلو بول رہے ہیں. کون سی زبان ہے؟ عربی زبان ہے. چلیے جی بات ہو گئی ہے زبردست سی. اور آخری سوال کریں گے یوسف بھائی سے. یوسف بھائی دیکھ تو نہیں لیا آپ نے؟ دیکھ لیں, چیٹنگ نہ ہو جائے کہیں. دیکھتے ہیں یہ کر کے. اچھا جی چلیں, سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ عربی زبان کے بارے میں بات ہوئی تو سب سے پہلے کس نبی علیہ السلام نے عربی زبان بولی؟ حضرت آدم علیہ السلام. جی حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے عربی زبان بولی ہے. اور آپ کا جواب غلط نہیں ہوا, بالکل درست جواب ہے ان کا.
کیا بات ہے. سب سے پہلے عربی زبان کس نے بولی؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے. ماشاءاللہ جی, پیارے پیارے سوالات اور پیارے پیارے سے جوابات یوسف بھائی کے اور مقداد بھائی کے. ہم آپ کو اپنی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گے. ماشاءاللہ کچھ پیارے پیارے سے سوالات ہو گئے ہیں ماشاءاللہ. تو مائک آپ دے کر جائیں گے؟ بھئی مائک لے کے جانے کا معاملہ تو نہیں ہے نا, مائک آپ دیں گے, دونوں بچے مجھے مائک دیں گے. کچھ بچیوں کو بلا لیتے ہیں بھئی. کون کون سی بچیاں آنا چاہیں گی؟ ہاتھ اٹھائیں. 2 بچیاں آئیں گی. کون کون سی آنا چاہیں گی؟ کھڑی ہو جائیں ذرا, جو 2 آنا چاہیں کھڑی ہو جائیں ذرا. کون سی بچیاں آنا چاہ رہی ہیں؟ سوچ رہی ہیں. 1 اور 2. چلیں آپ لوگ آ جائیے. جو 2 بچیاں پہلے کھڑی ہو گئی ہیں, پھر پہلا حق تو انہی کا بنتا ہے. بھائی آپ اپنا نام بتائیں گی جن کے ہاتھ میں مائک ہے؟ انابیہ. انابیہ. آپ ان کے بالکل برابر میں آ جائیں گی. چلیے اپنا نام بتائیں گی؟ ماریا. ماریا اور انابیہ. انابیہ آپ کیا سنائیں گی؟ کچھ سنائیں گی؟ ہاتھ اٹھایا ہے تو کچھ نہ کچھ سوچا تو ہوگا. کچھ سنائیں گی یا پھر میں آپ سے کوئی اچھے سے صحیح غلط والے مشورے کر لوں, یا کوئی آپ نے کوئی تیاری کی ہوئی ہو تو وہ سنا دیں؟ کوئی اچھی بات شیئر کرنا چاہتی ہیں تو وہ کر دیں. کچھ نہیں؟ نام تو بتا دیں. انابیہ. بھائی نام تو یاد ہے, نام تو بتا رہی ہیں, اور کچھ یاد ہے؟ چلے میں آپ سے ایک مشورہ کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے جی. بات یہ ہے کہ بھئی میں کتاب پڑھ رہا ہوں, کوئی بھی, ابھی نہیں, ابھی تو پروگرام کر رہا ہوں, ویسے کتاب پڑھ رہا ہوں اور سمجھ میں نہیں آ رہا کچھ بھی. کیا کروں؟ کتاب بند کر کے رکھ دوں, چھوڑ دوں بس؟ سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی, میں نہیں پڑھ رہا, جاؤ, میں نہیں پڑھتا, سمجھ میں نہیں آ رہا. یا اگر آپ کے ہاتھ میں تو آپ بولیں میں نہیں پڑھتی بھائی کتاب, میرے کو تو کتابیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں, اپنا کتابوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی واسطہ نہیں ہے, میں نہیں پڑھتی کتاب. ایسا کرنا چاہیے؟ مائک پہ بتائیں جی یا کہیں نہیں. جی کرنا چاہیے. کتاب کی فنش, بند کی, کلوز, چھٹی, یہ کرنا چاہیے. آپ کیا کہتی ہیں؟ کیا کریں بھائی؟ کتاب سمجھ میں نہیں آ رہی, چھوڑ دیں؟ نہیں. پھر کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی پھر بھی پڑھنا ہے. کیسے پڑھیں بھائی؟ کوئی بچے بتائے گا کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ چلیے آپ کے ہاتھ میں مائک ہے, آپ ہی بتائیں. کسی بڑے سے پوچھنا چاہیے. ہاں یہ بات ہے بھائی, کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, بند کر کے چھوڑ دوں میں, یہ بات اچھی تھوڑی ہے. کسی بڑے سے, کسی سے بھی, اگر کلاس میں ہیں, اسکول میں ہیں, یا کسی انسٹیٹیوٹ میں ہیں, تو جو آپ کے سر ہیں, جو ٹیچر ہیں, آپ ان سے پوچھ لیں. اور گھر پہ ہیں تو پیرنٹس سے, گھر والوں سے پوچھ لیں. ٹھیک ہے جی, کیا بات ہے. چلیے جی, آپ سے اگلا سوال یہ کر رہا ہوں. آپ تھوڑا سا پیچھے ہو کے کھڑی ہوں گی نا, تھوڑا سا پیچھے ہوں, اور تھوڑا سا پیچھے ہوں. چلیے جی, سوال آپ سے تو ہو گیا تھا, وہ آپ کا سوال وہاں سوئچ ہو گیا تھا, تو باری اصولی طور پر آپ کی بنتی ہے. آپ کچھ سنانا چاہیں اپنی طرف سے؟ چلیں نعت سنائیں گی. چلیے سنائیے. نعت نہیں, وہ کیا؟ وہ بھی تو کچھ ہوگا. اللہ شریف. درود شریف. چلیے سنائیے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے, اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. بند فن بنے ہمارا, بند فن بنے ہمارا, سرکار کا مدینہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلیے جی, ماشاءاللہ کیا بات ہے. ایک بات آپ اور اچھی سے کوئی بیان کر دیں, کہ آپ سے کوئی صحیح سے ہوئی نہیں بات. جی ہانٹوں سے دیکھا. چلیے سنائیے. ہانٹوں تتارا نام محمد دل کا اجالا, نام محمد تلو ویفا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ جی, کیا بات ہے. سارے بچے کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ جی, کیا بات ہے. اپنی جگہ پر آپ بیٹھیں گی. مائک ایک آپ مجھے دے دیں اور ایک آپ لوگوں کے پاس رہے گا. ایک مائک آپ لے کر واپس چلی جائیں گی. بھائی کوئی آخری ٹائم میں جاتے تو کوئی ایکٹیویٹی کروا لیں. کون سی ایکٹیویٹی کرنی ہے؟ ارے بچے تو بورڈ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, بورڈ والی ایکٹیویٹی کروا لیں. جلدی کرنی ہوگی پھر. چلیے جی, سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اگلے, اور اس کا نام ہے ایکٹیویٹی. دیکھو مزہ آ رہا ہے کتنا, آؤ
सब अच्छे बच्चे। جی اس سیگمنٹ میں ہم کریں گے کیا کریں گے، یہ میں ذرا کھڑے ہو کر آپ کو بتا دیتا ہوں. کریں گے یہ بورڈ آپ کے پاس یہاں پر موجود ہے، اور اس بورڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر چٹ لگی ہے اچھے کام اور یہ ہے برے کام. ٹھیک ہے جی، اور بال ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے، اس کے اندر مختلف چٹھیاں ہیں. ٹھیک ہے، مختلف پیپرز ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے، جو اچھا کام ہو اس کو اچھے کام کی جگہ پر پن کر دینا ہے، جو برا کام ہو اس کو برے کام کی جگہ پر پن اپ کر دینا. ٹھیک ہے جی، اس کو نکالیں گے اور وہاں اس کے بعد یوں کر کے پن اپ کر دیں گے. ٹھیک ہے جی، چلیے کون بچہ آئے گا، ہاتھ اٹھائیں ذرا. چلیں، ابھی تک کوئی بچہ جس نے ابھی تک کچھ بھی نہیں بیان کیا وہ آئے، جس نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا. ہیں تو ہاتھ وہ اٹھے ہوئے جنہوں نے کافی کچھ کیا ہے. چلیں آپ کونے والے ہیں، جلدی سے آئیں گے، جلدی جلدی جلدی. کونے والے چلیے اس میں سے آپ نکالیں، کوئی بھی پرچی نکالیں. اچھا کام ہے یا برا کام ہے آپ نے وہاں لگانا ہے. لگائیے، یہ کون سا کام ہے جو آپ نے لگایا؟ ہاں یہ تو آپ لگائیں تو پتہ چلے گا نا بھی اچھا کام ہے یا برا کام ہے، پھر پتہ چلے گا. صحیح سے لگائیں گے، پکڑ کے آرام سکون سے، بغیر کسی ٹینشن کے. لائیے میں آپ کی تھوڑی سی ہیلپ کر دیتا ہوں. آپ نے یہ لگایا ہے اور اس کو ہم جو ہے وہ پن اپ کر دیتے ہیں. چلیے چھوڑ دیجیے، مائک پہ بتائیے کیا ہے یہ؟ دروازہ زور سے بند کرنا. دروازہ زور سے بند کرنا. یہ اچھا کام ہے برا کام ہے؟ اچھا تھا. یہ جی، دروازے کے بھی حقوق ہوتے ہیں اور حق یہ ہے کہ جیسا دروازہ کھولا ہے آرام سے اس کو آرام سے ہی بند کرنا ہے. اور اگر آپ کہیں آئے ہیں دروازہ کھلا تھا تو کھلا رہنے دیں، اور اگر بند تھا تو واپس آتے وقت بھی بند کر کے جائیں. ٹھیک ہے، یہ مینرز اور آداب میں سے. آپ آئیے. چلیے جی، بال کہاں گیا بھائی ہمارے پاس جی. یہ اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ آپ جو چاہیں پرچی بدل بھی سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اوپر والی ہو نیچے والی ہو کہیں بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہیلپ کر دوں آپ کی تھوڑی سی میں؟ چلیے جی، یہ لگا دیا. جا رہے ہیں واپس آپ، ذرا مائک پہ بھی تو بتائیں کیا ہے یہ؟ گانا گانا بری بات ہے. گانا گانا اچھی بات ہے بری بات ہے؟ بری بات. کہیں جا رہے ہیں گانا گاتے ہوئے جا رہے ہیں فل مستی کے اندر تو بری بات ہے. چلیں کوئی اچھا کام کوئی بچہ لگائے. چلیں آپ آئیں کونے والے، جلدی سے آئیں گے. اچھا کام لگانا ذرا دیکھ کر. اب آئے گا نا ٹویسٹ، کیونکہ جو رکھا ہوا ہے جو بچہ آ رہا ہے وہ پہلی والی پرچی اٹھا رہا ہے. اب پتہ چلے کہ صحیح بھی لگایا کہ غلط لگایا. تھوڑا جلدی کریں گے. دیکھتے ہیں یہ صحیح جا رہے ہیں یا غلط جا رہے ہیں. چلیے جی مائک پہ بتائیں. تھوڑا سا اس طرف کھڑے ہوں گے. گرنے والے کی مدد کرنا. کیا کرنا ہے بھائی؟ کوئی بندہ گر رہا ہے، کوئی بچہ گر رہا ہے تو کیا کرنا ہے اس کی؟ اور ویسے بھی اگر کوئی فائنینشیل اعتبار سے گر رہا ہے، کوئی غریب ہے، وہ بیچارہ پریشان ہے، اس کی مدد بھی کر دیں گے تو ثواب بھی ملے گا. کوئی بچی آئیں گی؟ چلیے آپ آئیے. کیا لگائیں گی آپ؟ جلدی سے کوئی بھی اٹھا لیں اور لگا دیں. اب یہ سیدھے ہاتھ میں، یہ سیدھے کے الٹے میں کیا کہتی ہیں آپ؟ کہاں لگانا ہے مجھے بتائیے. یہاں لگاؤں یا یہاں لگاؤں؟ یہاں کہ یہاں بتائیے. کہاں لگانا ہے جلدی بتائیے. اللہ اکبر، سوچ رہی ہیں. یہاں لگانا ہے. چلیے جی یہاں لگاتے ہیں جلدی سے ہم. اور انہوں نے یہ لگایا ہے سنت پر عمل چھوڑ دینا. یہ اچھا کام ہے برا کام ہے؟ برا کام ہے. سنت پہ عمل کرنا اچھی بات ہے اور اس کو چھوڑ دینا کیا ہے؟ بری بات ہے. بھی کیا ہے؟ بری بات. کوئی ایک سنت مصطفیٰ بتائیں جلدی سے. کوئی بھی ایک سنت مصطفیٰ بولیں. امامہ شریف باندھنا. امامہ شریف پڑھنا. ماشاء اللہ. آپ بتائیں کوئی اچھی سی سنت مصطفیٰ. آپ کہیں مسواک کرنا. مسواک شریف کرنا یہ ہے سنت مبارکہ ماشاء اللہ. تو انہی پیاری پیاری باتوں کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ العزیز آپ سے ہماری ملاقات ہوگی آپ اسی وقت پر کل. تب تک کے لیے ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ کل آپ سے اسی وقت ملیں گے. سارے بچے مل کر درود پڑھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. اچھے بچے اچھے بچے اچھے پیارے بچے آؤ بچوں مل کے کھلیں سنتے بھی ہم سیکھیں دیکھو مزہ آ رہا ہے کتنا آؤ سب اچھے بچے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا. بچوں کا آ گیا